بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو میں نے اکیلے کر لیا، کسی ساتھ نے اکیلے کر لیا، شاید کتنا بڑا کر لیا، گناہ وہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ لیکن بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، ساری نسل اور امت مل کے کرتی ہے، یہ ان گناہوں میں سے آتا ہے۔ یہاں پر ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے آ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم ان کو روک لیں کہ بھائی صاحب یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو، ولی کی گستاخی کر رہے ہو، اولیاء کی شان اس کے جو حدود ہے ان کو پامال کر رہے ہو، اس تقدس کو پامال کرنے میں ہم آپ کو نہیں کرنے دیتے، کہہ سکتے ہیں نا۔ اب یہ کیا ہوا، یہ اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے، جو ہے نا ڈول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ساتھ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور 20 لوگ ساتھ اور بھی جا رہے ہیں، اور 200 بندہ اور بھی ہے، اور بہت سارے پولیس بھی ان کی پروٹیکشن دے رہی ہے۔ یہ کہ سارے کے سارا کیا ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ اور جب اعلانیہ گناہ شروع ہو جاتا ہے نا جس امت میں، پھر اس امت پہ عذاب آئے، یہ حق ہوتا ہے۔ اعلانیہ گناہ جب شروع ہوتے ہیں اس امت پہ عذاب آئے، یہ حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی اکیلے گناہ کر لینا اور اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، وہ گناہ ہے، لیکن کوئی مل کے گناہ کرے، بہت سارے کریں اور اعلانیہ کریں، گناہ کبیرہ ہو، پھر اس کو جائز سمجھتے ہوں، پھر اس امت کو عذاب کی انتظار کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کہ نا۔ اور آج تک اگر کسی پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا نا، اس کی وجہ میں اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وہ دعائیں تھیں، جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، جو اللہ سے قبول کروائی ہیں، یہ ربا میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ لانا۔ اگر آج تک ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم ان کی دعاؤں سے بچے ہیں، اس نسبت سے بچے ہیں، یا ہمارے کو آپ دیکھ لو، ہر بندہ اپنے گریباں میں جھانک کر یہ دیکھ لے کہ میری زندگی 24 گھنٹے کی کیسے گزر رہی ہے، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرے اعمال ٹھیک ہے، کیا میرے معاملات، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اور آپ کی کر رہا ہوں، میں مولوی کہہ رہا ہوں، مفتی کہہ رہا ہوں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ کیا ہمارا دکاندار ان اصولوں پہ زندگی گزار رہا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بتائے تھے؟ کیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میری ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ اس طرح گزر رہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تھی؟ کیا میرا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غم خوشی ساری پیغمبر کے ان طریقوں پہ گزر رہی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں گزر رہی ہے تو پھر آج تک اگر ہم پہ عذاب نہیں آیا، یہ پیغمبر کے صدقے سے نہیں آیا، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کی لاج رکھی ہے، ان کے ساتھ جو محبت تھی اس کا تقاضا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس کی امت ہے جانے دو جانے دو جانے دو، تو کتنا ہوگا؟ اگر پھر بھی ان چیزوں کو دیکھو تو بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، بہت سارے عذاب ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہ مہنگائی کا زیادہ ہونا، اس طرح کے 20 حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور چیزوں کا مہنگا ہو جانا قحط سالی کی طرح ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ یہ سارے جو آئے ہیں میں اور آپ کے اعمال ہیں، میں اور آپ کے اعمال ہیں۔